اگر ہمیں اللہ نے زندگی کی مہلت عطا فرمائی ہے تو یہ محض اللہ کا فضل ہے۔ آپ اور میں زیادہ ہوشیار نہیں ہیں، زیادہ دانا اور زیادہ عقل مند نہیں ہیں۔ دیکھو نا، کوئی پروگرام تھا اس کے جانے کا، کوئی ٹائم تھا جانے کا، ہمارا بھی کوئی ٹائم نہیں ہے۔ لیکن سبق یہ ہے، حضرت داؤد علیہ السلام نے جناب ملک الموت سے یہ بات کہی کہ ملک الموت جب میری روح قبض کرنے آیا تو مجھے بتا کے آنا، میں اللہ کا نبی ہوں، ایسے نہ آ جانا۔ میری موت کے لیے جب روح قبض کرنے کے لیے آؤ تو پہلے مجھے پیغام بھیجنا۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے جب ملک الموت آیا تو آپ نے کہا تو نے پیغام نہیں بھیجا، میں نے تجھے کہا تھا، وعدہ کیا تھا بندہ بھیجوں گا، پیغام بھیجوں گا۔ ملک الموت نے عرض کی حضور میں نے بندہ بھیجا تھا، پیغام بھیجا تھا آپ کو۔ آپ نے فرمایا میرے پاس کوئی نہیں آیا۔ ملک الموت نے پوچھا یہ بتائیے آپ کا فلاں رشتہ دار کدھر ہے؟ انہوں نے کہا وہ تو فوت ہو گیا۔ فرمایا یہی میرا پیغام تھا۔ آج اس نوجوان محمد صدیق کا جانا ہمارے لیے پیغام ہے۔ ہم کوئی سمجھدار، کوئی دانا، کوئی بڑے ہوشیار نہیں ہیں کہ جو اللہ نے ہمیں مہلت دی ہے۔ ہم زندہ و جاوید ہیں، صحیح سلامت ہیں۔ یہ صحیح سلامت نوجوان یہ چند لمحوں کے لیے آیا کہ میں وہاں سے ہو کے واپس آتا ہوں، نہیں واپس آ سکا۔ میں اور آپ بھی واپس نہیں آ سکیں گے۔ اذا جاء اجلها لا یؤخر ساعة ولا یستقدمون۔ جب موت کا وقت آ گیا ایک لمحہ نہ آگے ہوگا نہ پیچھے ہوگا۔ اور یہ پیغام قرآن کی جو آیت ہے آپ کے سامنے محمد صدیق کی شکل میں اس کا ثبوت موجود ہے۔ خدا کے بندو، خدا کو پہچانو۔ اس نے تمہیں کسی خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ دنیا کے لیے پیدا کرنا ہوتا تو ساری کائنات بنائی ہے۔ وہ کہتا ہے میرے بندے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اوے میرے بندے میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، تو کدھر دیکھتا ہے؟ میں تجھے دیکھتا ہوں۔ وہ فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ آپ کاروبار کے لیے نہیں آئے۔ دیکھو بڑے بڑے کاروباری نہیں رہے، جاؤ جا کے قبرستان چیک کرو، کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں وہاں سوئے ہوئے ہیں، دنیا پھر اسی طرح چل رہی ہے۔ تمہاری وجہ سے دنیا نہیں چل رہی، اس کے فضل کی وجہ سے چل رہی ہے۔ تمہاری صرف ایک ڈیوٹی ہے، تم اللہ کو پہچانو۔ اور اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں کائنات میں جس کو اللہ کا ہی نہیں پتا۔ اور اس سے بھی بڑا بیوقوف کون ہے؟ وہ ہے جو اللہ کا رستہ ہی نہیں پوچھتا۔ میں اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، یا اللہ میں تجھے ملنا چاہتا ہوں، مجھے اپنی راہ دکھا۔ مجھے کوئی ایسا بندہ ملے جو کہ میں تجھے رب سے ملاتا ہوں۔ میں سب کچھ دینے کے لیے تیار ہوں کہ مجھے میرا رب مل جائے۔ اور رب کب ملتا ہے، کہاں ملتا ہے؟ اور رب تو تیرے اندر رہتا ہے، تیرے دل میں رہتا ہے۔ کیوں لوگوں کے حق کھاتا ہے؟ کیوں لوگوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرتا ہے؟ کیوں ہیرا پھیری کرتا ہے؟ ہمارے سامنے بھائی صدیق، اللہ اس کی بخشش فرمائے، مغفرت فرمائے، یہ شہید ہے، اس کو شہادت کی موت اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ 6 دن کی اس کی تکلیفیں، ایک اس کا جو درد ہے 6 دن کا، میرے اللہ نے اس کے گناہوں کے کفارے کے لیے پیدا کیا ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں جب کوئی مرنے سے پہلے بیمار ہوتا تھا، تکلیف میں مبتلا ہوتا تھا، میں سمجھتی تھی پاپی ہے، گناہگار ہے، سزا مل رہی ہے جو روح نہیں نکل رہی۔ لیکن جب امام الانبیاء کو میں نے دیکھا کہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روح جب نکلی، آپ کہتی ہیں ان کا سر میری گود میں تھا، تو اس وقت مجھے سمجھ آئی کہ یہ مرتے وقت جو بیماری ہے یہ اللہ کا فضل ہے۔ ایک بڑی
درد والی بات ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، یہ محمد غوث کی طرف سے اور ملک پرویز صاحب کی طرف سے اعلان ہے، اگر کسی قسم کا کسی بندے کا محمد صدیق صاحب کے ساتھ کوئی لین دین ہو تو ہم اعلان کرتے ہیں وہ جنازے کے بعد ہمیں ملے، ہم اس کو کلیئر کریں گے. اور دوسری جو بات ہے، جو میں سمجھتا ہوں حوصلے کی بات ہے، اگر کسی بندے کی دل آزاری کی ہو، اس بندے نے جو آج ہمارے سامنے بے بس پڑا ہوا ہے، تو میں اللہ کی رضا کے لیے عرض کرتا ہوں، محمد غوث صاحب کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے معافی لے دے لوگوں سے کہ اگر اس نے کسی کا دل دکھایا ہو، کسی کی دل آزاری کی ہو تو خدا کے لیے معاف کر دے. آپ نے یہ جملہ میرے ساتھ کہنا ہے. اگر آپ یہ دل رکھتے ہیں، درد رکھتے ہیں کہ اگر کوئی دل آزاری کی بات ہو، ہم نے محمد صدیق کو معاف کر دیا. بولو، ہم نے محمد صدیق کو معاف کر دیا. آج تم معاف کرو گے تو کل تمہیں بھی کوئی معاف کرے گا. اور کول شریف کا ختم پاک صبح 8 بجے انشاءاللہ، کل صبح 8 بجے یہ ساتھ والی گھر کے ساتھ جو حویلی ہے اس میں کول شریف کا ختم پاک ہوگا. شرکت فرما کر ثواب دارن حاصل فرمائیں، نیت سماعت فرما لیں اور صفحہ درست فرما لیں.